الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ویسے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کے فضائل، اس کی برکتیں کسی بھی مسلمان پر مخفی اور پوشیدہ نہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان کی ایک اہمیت، ایک فضیلت ہے. لیکن بعض وہ امور اور بعض وہ باتیں جن کے متعلق یا تو ہر شخص جانتا نہیں ہے یا پھر جاننے کے باوجود اس میں مبتلا ہے، اس پر نشاندہی بہت ہی لازم اور ضروری. ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ربا یعنی سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ رب العزت بڑھاوا دیتے ہیں. اس میں دو چیزوں کا حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ربا ہے، جس کو سود کہا جاتا ہے، بیاج کہا جاتا ہے، اسی کو انٹریسٹ بھی کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور صدقات جو ہیں یہ اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے. یہ دو چیزیں قرآن پاک کی 6 ایسی آیات میری نظر میں ہیں جن میں اللہ رب العزت مستقلاً سود کی حرمت کا اعلان کر رہے ہیں. بار بار اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ. سود کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں آپ کو آیات سناؤں، احادیث سناؤں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سود ہے کیا. اس کو کہتے ہیں سود. سود کی تعریف جو فقہا نے کی ہے وہ یہ ہے: کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز کے تبادلے میں، چاہے وہ مال ہو یا دو ہم جنس چیزیں ہوں، ان کو آپس میں بدلا جائے اور ایک جانب سے زیادتی کی شرط لگا دی جائے، اور یہ شرط ایسی ہو کہ دوسرے کی جانب سے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ دی جائے. اب ذرا آسان الفاظ میں سمجھیے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے پڑوسی کو 1 کوئنٹل گیہوں دیا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 2 مہینے کے بعد واپس کریں گے تو 1.5 کوئنٹل واپس کریں گے، یا 10 کلو اضافی مجھے واپس کریں گے. یہ جو 10 کلو زیادہ آپ اس سے لے رہے ہیں، یہ کس چیز کے بدلے ہے؟ اس کا بدلہ آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. آپ نے آدھا کوئنٹل اضافی تو لے لیا، زائد دے لیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کچھ دیا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں زیادہ لینا. اور یہ جو آپ نے دیتے ہوئے شرط لگا دی تھی کہ جب آپ ادا کریں گے تو زیادہ دیں گے، یہ ہوئی شرط. اور جو آپ نے زیادہ دیا ہے اس کو کہتے ہیں سود. آپ نے کسی کو 1000 روپے قرض دیا 6 مہینے کے لیے. آپ نے شرط یہ لگائی کہ جب آپ واپس دیں گے تو مجھے 1500 روپے آپ واپس کریں گے. یہ شرط آپ نے لگائی ہے. جب وہ بندہ 6 مہینے کے بعد واپس لے کے آ رہا ہے تو 500 روپے آپ کو زائد دے رہا ہے. یہ جو 500 روپے زیادہ لیے جا رہے ہیں کس چیز کے بدلے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں ربا. اسی کو کہا جاتا ہے سود، اسی کو بیاج کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے: یمحق اللہ الربا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. آپ کس چیز کا عوض دے رہے ہیں؟ کس چیز کے بدلے میں آپ زیادہ مال وصول کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ کو ناجائز قرار دیا، مزابنہ کو ناجائز قرار دیا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے اس وجہ سے ناجائز قرار دے دی تھی تاکہ سود کی بالکل ہی جڑ کٹ جائے. لیکن ہمارا معاشرہ سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں، سود کھانے میں، سود کھلانے میں بالکل ہی مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ ہمیں منع کروا رہے ہوں
رسول اللہ جس چیز سے منع فرما رہے ہوں ہماری یہ جرأت کیسے کہ ہم اس کی جانب قدم بڑھائیں؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا کو چھوڑ دو، سودی معاملات کو چھوڑ دو، سودی لین دین کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں وہ نحوستیں عام ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ دو نحوستیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جس بستی میں زنا عام ہو جائے اس بستی کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں قوم لوط کا واقعہ ملتا ہے، ان میں زنا کا عمل عام ہوا، اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ حضرت جبریل نے آسمانوں سے بھیجا کر کے بستی کو زمین پر پلٹ دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس بستی میں سود عام ہو جائے وہاں کے لوگ سود کھانے لگے، سودی کاروبار کرنے لگے، سودی لین دین کرنے لگے، وہاں کا معاشرہ، وہ بستی، وہاں کے لوگ، وہاں کا سماج سودی ماحول میں جکڑ جائے، اللہ رب العزت اس بستی کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں ڈر نہیں ہے اپنی ہلاکت کا؟ کیا ہمیں فکر نہیں ہے اپنی سلامتی کا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، سودی لین دین میں مبتلا ہیں، کوئی سود پر قرض لے رہا ہے، کوئی سود پر قرض دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بینک سے قرض لے کر کے آتے ہیں اور سود ادا کرتے ہیں۔ آپ کیوں بینک سے قرض لے رہے ہیں؟ کیا آپ کو معاشرے میں قرض حسن دینے والے لوگ نہیں مل رہے؟ اگر نہیں ملتے تو آپ پہلے علماء سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم بینک سے قرض لینا چاہتے ہیں، بینک ہم سے سود وصول کرے گا، کیا سود لینا، کیا سود دینا یہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں؟ بینک میں ہم میں سے ہر شخص اکاؤنٹ کھلواتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ، یہ دونوں اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں بینک ان پہ انٹرسٹ دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص مبتلا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ بینک سے ملنے والا انٹرسٹ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے آپ پہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کو بینک سے نکالیں یا نہ نکالیں؟ یہ سود نہیں تو کیا ہے؟ ہر شخص بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور ہر شخص کے پاس یہ رقم آتی ہے اور بلا دریغ بغیر کسی سے پوچھے سمجھے جانتے نہ جانتے ہوئے ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ سود کھا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں حرام لقمے، اپنے معصوم بچوں کو جن کو ابھی سمجھ تک نہیں ہے ان کے منہ میں حرام لقمے ٹھوسے جا رہے ہیں۔ ایسے بچے جنہوں نے حرام کھایا ہو، حرام لقموں پر جن کی پرورش ہوئی ہو، وہ کیا خاک جا کر کے آگے کچھ دین کا کام کریں گے؟ جو بچے سود اور بیاج کھا کر کے پڑھ رہے ہوں، جو بچے انٹرسٹ کی رقم پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، کیا وہ بچے صلاح الدین ایوبی بن سکتے ہیں؟ کیا وہ بچے مسجدوں میں امامت کرنے والے بن سکتے ہیں؟ کیا وہ بچے دین کے خیر خواہ بن سکتے ہیں؟ امت کے داعی بن سکتے ہیں؟ ذرا سوچو مسلمانوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چند ٹکوں کے عوض ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو برباد کرنے کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، بالکل ہی اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرنے پہ لگ گئے۔ یہ سود ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار منع کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ نے ایک بار منع کیا، 2 بار منع کیا ہو، 6 آیات میری نظر میں ایسی ہیں اللہ ان میں سراسر سود کو حرام قرار دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے جس میں سود عام ہو جاتا ہے۔ کیا ہمیں اپنی ہلاکت گوارا ہے؟ جب نہیں گوارا ہے تو پھر سودی کاروبار میں کیوں مبتلا ہے؟ سودی لین دین میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ وبائیں بہت عام ہیں۔ ہر شخص سودی لین دین میں، سودی کاروبار میں اس طرح مبتلا ہے کہ بالکل ہی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، نہ اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، جو جیسا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں کی ایک اسکیم کی بات ہے، ہمارے شہر میں ایک اسکیم چل رہی ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا اور میں نے علاقے کے علماء سے بھی معلوم کیا، انہوں نے بھی بتایا کوئی اسکیم چل رہی ہے سمود کے نام سے، 30,000 روپے دیتے ہیں، 32,000 35,000 آپ سے تھوڑے دن کے بعد وصول کر لیتے ہیں۔ ابھی میں نے جو سود کی تعریف کی، یہ 5,000 یہ 2,000 روپے جو زائد وصول کیے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کے ہیں؟ کیا اس کو سود نہیں کہیں گے؟
کیا یہ سود دینا آپ کے لیے جائز ہے؟ سود پر رقم لینا آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ کیا بنا لیں گے 30,000 روپے قرض لے کر؟ آپ اپنا مکان بنا سکتے ہیں 30,000 میں؟ کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں؟ کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے 30,000 میں سوائے اس کے کہ شریعت کا ایک حکم آپ توڑ دیں گے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ آپ بتا دیں گے اپنے آپ کو اور اپنے ضمیر کو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے حکموں سے بغاوت کر لی ہے، جسے جو دل میں آئے وہ کہتا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر چند ٹکے ہمیں کوئی دے دیتا ہے تو ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عزتیں بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اسکیم صرف عورتوں کے لیے ہے، اور جب وہ ادا نہیں کر پاتی ہیں تو ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے مختلف گناہی اور ناپاک سازشیں اور کوششیں کروائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں ذرا اپنی غیرت کو جگاؤ، تم وہی ہو جن کے نبی اور صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر تو باندھ دیے لیکن کبھی حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا، کبھی اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو ویران نہیں کیا۔ ایک ہم نے چند ٹکوں کے عوض اپنی ماں اور بہنوں کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے، ایک ہم نے 30,000 روپے کے عوض اپنی ماں کے نام پہ ہم نے سود کی رقم لے لی اور وصول نہ کر پانے کی شکل میں، ادا نہ کر پانے کی شکل میں وہ ان کو گرفتار کر کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا درد کس کے دل میں ہوگا؟ یہ کون بتائے گا؟ کیا ہم یوں ہی اپنی ماں اور بیٹیوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں دیتے رہیں گے؟ یاد رکھو، جب تک اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے ذلت اور رسوائی ملنی ہے، اور یقیناً ملنی۔ اگر تم سود کی نحوست سے بچتے آج ہماری ماں اور بہنوں کو ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اگر تم سود کی نحوست سے بچتے کوئی تمہیں جھکی ہوئی اور گری ہوئی اور ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھتا، کوئی تمہیں حاشیے پر نہ سمجھتا، کوئی تمہیں ذلیل، کمترین، کمزور اور غریب، مفلس نہ سمجھتا۔ لیکن دوسری قوموں نے آج ہمیں یہی سمجھ لیا، چند ٹکے لے کر کے آتے ہیں، ہماری تشکیل کر لیتے ہیں، ہمیں ضرور تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے نام پر سود اور بیاض اور سٹے کی رقمیں دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رسول اللہ نے فرمایا نہ تو سود لینا جائز ہے اور نہ سود دینا جائز ہے، نہ رشوت لینا جائز ہے نہ رشوت دینا جائز ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ کا رسول سود کو مٹانا چاہتا ہے۔ حضرات صحابہ نے سود کو مٹانے کی مکمل کوشش کی۔ شب معراج کے موقع پہ رسول اللہ کا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں اور وہ شخص کو بار بار ڈس رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ آگے بڑھے اللہ کے رسول نے پھر دیکھا ایک نہر ہے جو نہر پوری خون کی نہر ہے، اس میں خون بہ رہا ہے اور اس میں کچھ لوگ غوطہ لگا رہے ہیں اور بڑی مشکل اور کوشش کے بعد وہ کنارے پہ آتے ہیں تو ایک فرشتہ پتھروں کا ایک ڈھیر لیے رہ بیٹھا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ان میں سے باہر آتا ہے، کنارے آتا ہے تو فرشتہ ان کے جبڑے کو، ان کو منہ کو پھاڑتا ہے اور ایک بڑا پتھر ان کے پیٹ میں اتار دیتا ہے اور پھر ان کو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ سود خوروں کی جماعت ہے۔ کون ہے؟ سود خوروں کی جماعت ہے جنہوں نے دنیا میں سود کھایا ہے، جنہوں نے دنیا میں بیاض کی رقمیں کھائی۔ اب جس کو یہ حالت گوارا ہو وہ چلتا رہے اسی راہ پر، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کو بچائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کر لے، تو اس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر توبہ کر لے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، نماز چھوڑنا یقیناً گناہ ہے، روزہ چھوڑ دینا گناہ ہے، زکات نہ دینا بھی گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جتنا سخت رویہ، جتنا سخت لہجہ سود کے بارے میں ہے، اتنا سخت گناہ نماز اور روزے کے چھوڑنے والے کے متعلق نہیں۔ نماز چھوڑنے والے کو رسول اللہ نے گناہ گار قرار دیا۔ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
بندے اور نماز کے درمیان فرق یہ ہے، بندے اور غیر بندے کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، لیکن جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن جب سود خور کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ لوگوں سن لو، یا تو تم سود خوری سے باز آ جاؤ، سودی لین دین سے باز آ جاؤ، اگر نہیں باز آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا گنہگار ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ اس پر پکڑ ہوگی، آزاد ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کوئی مائی کا ڈال جس کے پنجے میں اتنی طاقت ہو؟ ہے کوئی جس کے بازو میں اتنی طاقت ہو جو اللہ سے لڑ سکے؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر سود میں اور سودی لین دین میں مبتلا رہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھو گے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ سود خور ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ وہ مجنون، پاگل اور دیوانوں کی طرح ہوں گے۔ الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے ہوں گے وہ شیطان نے ان کو لپٹ کر جہنمی بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ اٹھ نہیں پائیں گے، ان کے اندر اٹھنے کی طاقت اور سکت نہ ہوگی، اور جب اٹھیں گے تو ان سے کہا جائے گا آج تم اپنے ہتھیار سنبھال لو اور آ جاؤ میدان میں اپنے رب سے لڑائی کرنے کے لیے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے لڑ لو، اس کے رسول سے لڑ لو۔ یہ لڑائی کا اعلان کیوں ہے؟ یہ اللہ سے جنگ کا مطالبہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں سود میں مبتلا رہے، سودی کاروبار میں مبتلا رہے، سودی لین دین میں مبتلا رہے، یہ اس لیے اللہ کی جانب سے اعلان چاہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، سود ایک ایسی نحوست ہے جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے، اولاد اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ سود خور کو اللہ کی جانب سے کوئی توفیق نہیں ملتی، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سود کھانے والے شخص نے اگر جہاد بھی اللہ کے راستے میں کیا ہے تو اس کا جہاد بھی بیکار، ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ عمل ہے جس کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جتنے قدم چلتا ہے ایک ایک قدم کا ثواب مجاہد کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی مجاہد سود خور بن جائے تو ساری کی ساری نیکیاں بالکل ضائع و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجاہد اللہ کے مقابل میں لڑنے والا ہوتا ہے اور سود خور وہ اللہ سے لڑنے والا ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے وہ اللہ کے مقابل میں کیا لڑے گا؟ ذرا غور کرو مسلمانوں، ہمارے نبی نے، حضرات صحابہ نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تھا، اور سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو ختم کیا تھا اور فرمایا تھا اصل اموال جو ہے وہ واپس کر دو، جتنا سود عباس پہ ہے اس سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کو رسول اللہ نے معاف قرار دیا تھا۔ یہ سود کو رسول اللہ نے کیا اسی لیے ختم کیا تھا تاکہ ہماری آنے والی امت سود میں مبتلا ہو جائے، تاکہ آنے والی نسلیں سود خوری میں مبتلا ہوں، اپنی اولاد کو سود کھانے اور کھلانے کا سبق دیا جائے۔ مسلمانوں، سود ایک ایسی نحوست ہے کہ انسان جو شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت بسا اوقات اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں ذلیل نہ بھی ہوا بالفضل تو یاد رکھو آخرت میں ذلت، رسوائی اور خسارے کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا کی بھی فکر کرنی ہے اور ہمیں اپنی آخرت کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو بھائی توبہ کریں گے سود سے۔ جن حضرات کو سود کے مسائل نہ سمجھ میں آئے، چاہے وہ بینکنگ نظام ہو، بینک میں کہاں سے سود ملتا ہے، اس کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، اگر نکالنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے کیا مصارف ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان سب کے متعلق آپ اپنے علماء سے کیوں نہیں معلوم کرتے؟ حضرات علماء سے آپ معلوم کریں، سود کے مسائل سے مکمل طور پر واقف ہوں، اور کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارے منہ میں سود کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمام لوگ سود خوری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا سب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نہیں مبتلا ہوں گے ان کو اس کا دھواں تو لگ ہی جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو ہر قدم پر کہ ہمارے مال میں کہیں سود تو سود کی بو بھی نہ آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ